أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج آپ کے سامنے سورہ مدثر کی آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 53 تک پڑھی گئی۔ کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ قیامت کے دن شفاعت کا ہونا ایک حق ہے۔ جو لوگ شفاعت کے منکر ہیں، روایتوں ہے کہ ان کو وہ قیامت کے دن شفاعت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ علماء کی شفاعت، مومنین کی شفاعت، اہل جنت کی شفاعت اپنے دوسرے بھائیوں کے حق میں ہوگی، بلکہ شہید کے لیے تو آیا ہے روایت میں کہ شہید اپنے 70 گھر والوں کی شفاعت کرے گا، اور یہ ہوگا اصل میں اللہ رب العالمین کی طرف سے مومنین کا اکرام، کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ ایک شفاعت کے ذریعے عزت عطا بخش کریں گے کہ جو شفاعت کرنے والا ہے گویا کہ اس کا ایک اکرام ہوگا۔ جیسے انسان دنیا میں بھی کہہ دیتا ہے، کسی کو دعوت دیتا ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ جن لوگوں کو ساتھ لے آئیے وہ بھی ہمارے مہمان ہیں جی، تو وہاں قیامت میں بھی انشاءاللہ اہل ایمان کا اللہ پاک اکرام کریں گے۔ لہذا شفاعت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ عقیدہ شفاعت کی تکذیب انسان کو شفاعت نصیب ہونے سے محروم کر دے گی جی۔ اب جو آیت آج کی آ رہی ہے اس میں پھر قیامت کے دن کی جو تذکرہ ہوا تھا کہ جن لوگوں کی حق میں سفارش قبول نہیں کی جائے گی اور نہ ان کے لیے سفارش کی اجازت دی جائے گی، بے ایمان لوگ، ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے فما لہم عن التذکرۃ معرضین، کہ ان لوگوں کو کیا ہوا کہ پھر اس نصیحت سے وہ منہ موڑتے ہیں۔ فما لہم، ان کو کیا ہو گیا کہ عن التذکرۃ معرضین، کہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں۔ یعنی معلوم ہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے موت کے بعد انسان کے ہوش اڑ جائیں گے اور مصیبت گھیر لے گی ان کو، لیکن وہ نصیحت سن کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے، بلکہ ایسا ہے جیسے سننا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں یہی ہے کہ حق کو، صداقت کی بات کو سننا نہیں چاہتے، تو قیامت کے اس منظر کشی کو اللہ تعالیٰ نے ابھی پیش کر دیا ہے کہ دنیا میں ان کا کیا حال تھا۔ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ گدھے ہیں بدکنے والے جی۔ جیسے گاؤ خر ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے علاقے میں یہ گاؤ خر کا گول آتا ہے، انسان کچھ بھی نہیں کرے، بس انسان کو دیکھتے ہی وہ یوں بھاگتا ہے، تیز یوں بھاگتا ہے جیسے کہ سرپٹ بھاگ رہا ہے۔ تو جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے گویا کہ وہ حق سے اسی طرح بھاگ رہے ہیں جیسے کہ گدھا بھاگتا ہو۔ اللہ نے مثال دی، عجیب بات ہے۔ فرت من قسورہ، بھاگے ہیں غل مچانے سے، یعنی حق کا شور و غل اور اللہ کے بندوں کی آوازیں سن کر جنگلی گدھوں کی طرح بھاگے جاتے ہیں۔ جیسے کہ جنگلوں میں گاؤ خر بھاگتا ہے، انسان کی آواز سنا اور بھاگا، کان کھڑے کر لے گا، دیکھتا ہے میں نے، اور یوں سرپٹ بھاگتا ہے کہ پوچھو ہی۔ اللہ کہتے ہیں یہ ان کی مثال اسی طرح کی ہے کہ حق کی آواز سے وہ بھاگتے اور بدکتے ہیں،
اذان کی آواز سن کر کے منہ چڑھانے لگتے ہیں، ان کے اوپر ناگواری کے آثار ہوتے ہیں۔ اور ایمان کی دلیل یہ ہے کہ انسان اذان سنتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے کہ اللہ کی پکار آئی ہے اور ہم اللہ کی عبادت کی طرف مشغول ہو جائیں گے۔ تو دونوں کے درمیان جب دنیا میں عملی یہ فرق ہے تو قیامت کے دن بھی فرق ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ۔ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو بدعملی کا ان کے یہ حال ہے، حق سے بھاگنے اور بدکنے کا یہ حال ہے کہ سرپٹ گدھے گاؤخر کی طرح بھاگتے ہیں وہ، لیکن تمنا کتنی گندی کیا کرتے ہیں کہ ان بے ایمانوں کی خواہش یہ ہوتی ہے، جو حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل مکہ تھے خاص طور پر، کہ نبی کی بات تو سننا نہیں چاہتے، ماننا نہیں چاہتے، بلکہ ان میں سے ہر شخص کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ خود اس پر اللہ کے کھلے ہوئے صحیفے اتریں اور پیغمبر بنایا جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر شخص گویا کہ بے ایمان یہ چاہتا ہے کہ ہم پر اللہ کی کتاب نازل ہو۔ ارے بدبختو، یہ منہ مسور کی دال ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہر شخص وزیر اعظم نہیں بن سکتا ہے، ہر شخص اونچی پوسٹ پہ نہیں آ سکتا، ہر شخص چاہے کہ میں خوبصورت انسان بن جاؤں تو بن نہیں سکتا۔ تو یہ نبوت جو خالصتاً اللہ کی عطیہ ہے اور اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہر شخص ان میں سے یہ آرزو رکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک کتاب ہمارے پاس آتی، ہمارے نام آتی، تب ہم مان لیتے کہ دین اسلام حق ہے یا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے ہی سورہ انعام میں کہا ہے حتیٰ نوتا مثل ما اوتی رسول اللہ، یہ کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحریر آئے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم دیا گیا ہو۔ یہ بالکل ناممکن ہے اللہ اپنی مخلوقات میں سے کسی ایک کو نبی بنا کے منتخب کرتا ہے کہ ان پر اللہ کا پیغام آئے اور وہ پوری کائنات عالم کو اللہ کا پیغام سنائے اور لوگ پیغام سن کر کے اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اعمال صالحہ بجا لائیں۔ تو قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہو تو ہم میں سے ہر ایک کی سرہانے ایک کھلی چٹھی برآمد ہونی چاہیے۔ کتنی گندی بات کہی! ارے تم اس قابل ہو تم تو جس میں لکھا ہوا ہو کہ آپ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ تمنا ہی ایک بیجا تمنا ہے اور ایک بیجا حرص ہے، نہ یہ ممکن ہے اور نہ یہ اللہ کی طرف سے آج تک ایسا ہوا ہے۔ پھر تو دین ایک کھلونا ہو جائے گا، پھر ہر شخص اگر رسول ہی نبی بنا دیا گیا تو امی اس کا کون ہوگا بھائی؟ تو اس لیے ایک شخص کو اللہ منتخب کرتے ہیں اور اس کو اپنی ہدایات دیتے ہیں کہ کائنات عالم کو سنائے۔ اللہ جواب دے رہے ہیں ہرگز نہیں، یہ تمنا تمہاری بالکل خواہش پوری نہیں کی جائے گی۔ بل لا یخافون الآخرہ، اللہ نے کہہ دیا، پر وہ آخرت سے یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ آخرت سے نہ ڈرنا۔ یہ بات کی تمنا اور آرزو کرنا دلیل اس بات کی ہے کہ ان کو آخرت کے عذاب کا کوئی غم نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، اور آخرت کی فکر سے انسان کو غافل ہونا یہ دلیل ہے محرومی کی، کہ انسان اللہ کے عذاب میں پھنسے گا اور سعادت سے محروم ہوگا۔ یعنی بیہودہ درخواستیں بھی کچھ اس لیے نہیں کیا کہ ایسا کر دیا جائے تو واقعی مان جائیں گے کہ یہ دین حق ہے، بلکہ اصل سبب یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اس لیے حق کی طلب نہیں، اور یہ درخواستیں محض ایک انکار ہے، نہ ماننے کے لیے ایک راہ فرار ہے۔ اگر یہ درخواست بالفرض پوری کر دی جائے تب بھی یہ اتباع نہیں کریں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک